حلالہ یہ بھی اسلام میں اسلام کا ایک بہت عورت کے حق میں ایک بہت زبردست اور بہت خوبصورت طریقہ ہے، لیکن یہ شوہر کے لیے پنشمنٹ ہے، پنشیبل ہے، سزا ہے شوہر کے لیے۔ تو وہ آدمی جو اپنی بیوی کو کسی بھی بات پر طلاق دے دے، غصے میں آ کر، چونکہ طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے، یا کسی بھی طرح سے 3 طلاق دے دے، تو قرآن میں آتا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر آپ نے اس کو طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو پھر وہ اب آپ کی نکاح سے نکل گئی ہے، اب وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب وہ آپ کے لیے حلال کیسے بنے؟ اس کے لیے اللہ نے حلالہ رکھا ہے۔ حلالے کو لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں بھی اور دنیا اور سائنس کی روشنی میں بھی کہ حلالہ کیا ہے۔ تو اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو بیوی اس کی زندگی سے نکل گئی، اس کے نکاح سے نکل گئی، اب وہ عدت کرے گی۔ جب وہ عدت پوری کرے گی تو عدت کرنے کے بعد اب اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے، چونکہ پچھلی یادداشت شوہر کو آ رہی تھی کہ میری بیوی اتنی اچھی تھی، میری بیوی ایسی تھی اور ہم ایسے ملتے تھے، اور یہی سب کچھ بیوی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو اب شوہر بھی تڑپ رہا ہے کہ میری بیوی مجھے دوبارہ مل جائے، اور بیوی سوچ رہی کہ میرا شوہر مجھے دوبارہ مل جائے۔ تو اب یہ دونوں کیسے ملیں گے؟ اس کے لیے اب بیوی دوسرا نکاح کرے گی دوسرے مرد سے۔ جب یہ دوسرے مرد سے نکاح کر لے گی، اس کے بعد وہ مرد اس سے پورا محظوظ ہوگا، اس کے ساتھ ہنی مون منائے گا، اس کے ساتھ ہم بستر ہوگا۔ اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے۔ بعض بار کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ کانٹریکٹ پاس کراتے ہیں کہ بھئی میری بیوی تھی، میں نے طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد اب یہ میری نکاح سے نکل گئی ہے، میں اس کو دوبارہ نکاح میں رکھنا چاہتا ہوں، لہٰذا اب ہمیں حلالہ کرانا ہے، تو آپ اس سے نکاح کر لیجئے، اور اتنے رقم دی جاتی ہے۔ تو حلالے کے لیے کسی کو طے کر لیا جاتا ہے، اور وہ اس سے آ کے نکاح کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کو چیز اچھی لگتی ہے تو پھر وہ اس کو طلاق نہیں دیتا۔ ایسا دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی غلط ہے کہ آپ کسی کو یہ بات پہلے سے سمجھا رہے کہ بھائی صرف آپ کو جو ہے 1-2 رات رکھنی ہے، اس کے بعد اس کو طلاق دے دینا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ جب وہ اس کی نکاح میں چلی گئی، یعنی کہ دوسرے مرد کی نکاح میں، تو اب اس مرد کو اختیار ہے کہ وہ طلاق دے یا نہ دے۔ اگر اس نے طلاق نہیں دی تو پھر آپ صبر کر ساری زندگی بیٹھے رہیے، چونکہ آپ کو سزا ملی ہے نا، طلاق دینے کی سزا ہے، یہ آپ کے لیے پنشمنٹ ہے اللہ کی طرف سے، کہ جب کوئی آدمی، کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو پھر اس کے عوض میں یہ سزا رکھی اللہ نے کہ اگر آپ دوبارہ اپنانا چاہتے ہیں تو حلالے کے بغیر نہیں، حلالہ کرائیے۔ اب حلالے میں جب وہ گئی تو پتہ چلا کہ اس نے اس کو طلاق ہی نہیں دی، تو آپ بیوی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اب ساری زندگی آپ بھگتتے رہیے۔ طلاق آپ نے کیوں دی؟ آپ کو طلاق دینی نہیں چاہیے تھی۔ طلاق اگر دینی تھی تو 1 دیتے تاکہ وہ دوبارہ آپ کے نکاح میں لوٹ آتی۔ لیکن چلیے، جب دوسرے شوہر نے اس سے شادی کر لی، اس سے نکاح کر لیا، اس کے بعد اب اس کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ طلاق دے یا نہ دے۔ اگر وہ طلاق دیتا ہے تو پھر آپ کے لیے آپ کی بیوی مبارک، اور اگر طلاق نہیں دیتا ہے تو آپ کو ساری زندگی یوں ہی رہنا پڑے گا، پھر آپ دوسری عورت کو جا کر دیکھیے۔ چلیے، اگر وہ طلاق دیتا ہے، اصل تو ہمیں آپ کو حلالہ کے بارے میں بتانا ہے۔ اب اس نے دوسرے شوہر نے شادی کی اس عورت سے، اور وہ اس سے محظوظ ہوا، اس کے ساتھ ہنی مون منایا۔ اگر اس نے ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے، کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بس نکاح ہی تو کرنا ہے، نکاح کر لو بس، اور میری بیوی کو چھونا مت، پھر طلاق دے دو۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک تم شہد نہ چاٹ لو، عورت کے لیے بھی بات یہ ہے کہ تم بھی شہد نہ چاٹ لو، مرد کے لیے بھی یہی بات ہے۔ کیا مطلب کہ ایک دوسرے کے جسمانی تعلق جب تک نہ ہو جائے حلالہ ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا دونوں کو ملنا ضروری ہے۔ اس لیے عورت جو ہے شوہر سے ملے گی، شوہر جو ہے اپنی بیوی سے ملے گا، پھر وہ دونوں مل کر کے پھر مرد اپنی مرضی سے اس بیوی کو طلاق دے گا۔ طلاق دینے کے بعد اس کے بعد وہ اس کی عدت پوری کرے گی، اب اس کے لیے یہ حلال ہوگی۔ اب یہ پوری دنیا میں یہ عورت کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے عورت پر، تو آپ سن لیجئے، عورت پر ظلم نہیں ہے، یہ مرد پر ظلم ہے، کیونکہ مرد کی امانت تھی، مرد کی چیز تھی، کوئی دوسرا استعمال کر رہا ہے تو یہ مرد کے لیے پنشیبل ہے، مرد کے لیے پنشمنٹ ہے، ایک سزا ہے مرد کے لیے۔ عورت تو مزہ لے رہی ہے بھائی،
عورت کو تو فائدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حلالہ کیوں ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے. قرآن نے تو کہہ دیا کہ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. تو ہیمولینٹین شخص نامی یو ایس اے کا رہنے والا, اس نے اس کو ریسرچ کیا کہ عورت کو طلاق دینے کے بعد عدت کیوں کرائی جاتی ہے. تو سن لیجیے آپ, اللہ رب العزت اس سائنٹسٹ نے اس کو ریسرچ کیا ہے کہ عورت عدت میں جو بیٹھتی ہے یعنی 3 ماہواری تک آنے والا 3 حیض تک, تو وہ اس لیے بیٹھتی ہے کہ پہلا مہینہ جو ہوتا ہے وہ کچھ گندے کیٹانو وغیرہ صاف ہو جاتے ہیں, اور جو سیکنڈ منتھ آتا ہے تو اس میں بھی کچھ کیٹانو صاف ہوتے ہیں. جب تیسرا مہینہ آتا ہے حیض کا تو اس میں سارے کیٹانو صاف ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں اگر عورت بغیر عدت کیے ہوئے کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لے اور وہ اس سے ہم بستر ہو جائے تو دونوں کو ایڈز کی بیماری ہو جائے گی. یہ میڈیکل سائنس کا بھی کہنا ہے. اسی لیے 3 مہینے کا گیپ رکھا ہے کہ یہ عورت جب تک وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا. اس نے قرآن کو ریسرچ کیا کہ جب تک یہ عدت 3 مہینے کی پوری نہیں کر لے گی اس سے کوئی مرد مل نہیں سکتا. اگر ملے گا تو پھر دونوں کو ایڈز کی بیماری ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت نے بیماری سے بھی بچانا ہے اور پھر ایک پاک صاف ہو کر کے دوسرے شوہر کی خدمت میں اس کو لانا ہے, اس لیے حلالہ رکھا ہے. اب آپ نے جان لیا ہوگا کہ حلالہ کس کو کہتے ہیں. لہٰذا آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ بیوی کو ہرگز طلاق نہیں دینی ہے, اور بیوی پر کہیں سے بھی جلے بھنے آئے ترنت طلاق دے دی, سالن میں نمک تیز ہوا طلاق دے دی. یہ اسلام نہیں سکھاتا, اسلام میں اس کی تعلیم نہیں ہے. یہ تو غیروں کا, یہودیوں کا طریقہ ہے. ان کے یہاں عورت کی کوئی قدر نہیں ہے, ہمارے اسلام میں عورت کی قدر ہے. تو چلیے, آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ سے میری نویدن ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں اور کمنٹ کر بتائیں, اور پوری دنیا میں اس ویڈیو کو پھیلائیں تاکہ اس ویڈیو سے پوری دنیا کے لوگ فائدہ اٹھائیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.